الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إنا لقد الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى عزیزان گرامی، آنے میں ذرا تاخیر ہوئی کیونکہ مجھے کئی محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے. صبح نماز کے بعد اسلام آباد وہاں ایک ملکی سطح کی کانفرنس تھی جس میں قانون کے حوالے سے، سینٹ اور قومی اسمبلی کے حوالے سے شیعہ حقوق کے دفاع کی بات تھی، جس کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا. عزاداری کا بھی عنوان تھا، اربعین کا بھی عنوان تھا، اور آج جو پوری کائنات میں لوگ یاد حسین میں سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں، اسے آج ایک نئی اصطلاح کے طور پر دنیا نے پہچاننا شروع کیا ہے کہ ہم امام حسین کی یاد میں مشی کرتے ہیں. اس کے حوالے سے باتیں تھیں اور بہت سے جو بل اس وقت ہم نے سینٹ میں پیش کر رکھے ہیں یا اسلامی نظریاتی کونسل میں چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک ملک گیر تمام مکاتب فکر کے علماء اور حکمرانوں کا وزیر اعظم آفس میں اجلاس تھا، جس کے لیے جانا ضروری تھا. اور پھر ابھی راستے میں رکاوٹ تھی، ذرا دیر ہوئی، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف مولا نے عطا کیا اور ہم مل کے اس وقت مظلوم کربلا کی شب چہلم کی مجلس میں موجود ہے. حسین وہ کریم ہے کہ جو کل بھی عرض کیا تھا کہ جس کے غم میں 7 آسمان اور آسمان والے بھی روئے، اور جس کی یاد میں 7 زمینیں اور 7 زمینوں والوں نے بھی گریہ کیا. یہ 7 کی تو اصطلاح ہے کہ ہم نے اس کو گن دیا، وگرنہ کائنات کی کوئی بھی ایسی مخلوق نہ تھی جو غم حسین میں جس نے غم نہ بنایا ہے. عزیزان گرامی، چند چیزیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اور یہ بار بار عرض کر رہا ہوں اور آج بھی دشمنوں کو، نادان دشمنوں کو یہی بتا کے آیا ہوں کہ
کہ غم حسین مٹانے سے نہیں مٹتا، بلکہ یہ اس کی عظمت ہے، جتنا اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گے اتنا آگے بڑھتا۔ حسینیت کو جس نے جتنا روکنے کی کوشش کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھے گی۔ اور میں اسی لیے بار بار حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں، عقل کے ناظر لوگ، ہمارا راستہ کھلا چھوڑ دو، ہمیں ایک فٹ پاتھ دے دو، ہم ننگے پاؤں جائیں، ننگے سر جائیں، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، ہم ایک پتا بھی نہیں توڑنے والے۔ اگر ایک پتا بھی ہماری وجہ سے ٹوٹ جائے تو ہم اس کا بھی جرمانہ دینے کو تیار ہیں۔ ہماری جنگ صرف یزیدیت سے ہے اور یزیدیوں سے ہے، وہ رہے گی، نہ کوئی اس کو روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا۔ جی آپ اس کو روکیں گے تب بھی دنیا کو پتہ چلے گا، آپ نہیں روکیں گے تب بھی دنیا کو پتہ چلے گا۔ تو آج تو دنیا نے کھل کے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں ہے ہی دو ہی مسلک، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ آج بھی کربلا میں دو صفحے راستہ ہے صادق آل محمد کا یہ فرمان، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، کہ ہر زمین زمین کربلا ہے، ہر دن روز عاشور ہے۔ آج بھی امام حسین کا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا گونج رہا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ حسین کی صفوں میں شامل ہونا ہے یا یزید کی صفوں میں شامل ہونا۔ اگر غلطی سے یزید کی صف میں چلے گئے ہو تو ہر تمہیں پکار رہا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ، میں ہر تمہیں بلا رہا ہوں اور یقین دلا رہا ہوں وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ باطل کا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر ہدایت، نجات اور جنت کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو حسین کے دامن میں آ کے بنا لے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یاد رکھیے اس وقت صرف کربلا، پوری دنیا کربلا بن چکی ہے۔ آج تو سوشل میڈیا نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے نا جی۔ جس ملک کا میڈیا اٹھاؤ آپ کو وہاں پر لبیک یا حسین کی صدائیں نظر آئیں گی۔ صرف کربلا نہیں، صرف کربلا کے راستے نہیں ہٹے ہوئے لوگوں سے، بلکہ پوری دنیا کے راستوں پر لبیک یا حسین کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اور صادق آل محمد کا یہ فرمان 1000% سچ ثابت ہو رہا ہے کہ قتل حسین کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تاریخ، ایک ایسے جذبے نے جنم لیا ہے جسے قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت ٹھنڈا اور ختم نہیں کر سکتی۔ جی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی کربلا کامل شاہ کی لاہور کی تاریخ لے لو جی۔ ایک بڑھیا بیٹھا کرتی تھی اور ایک غلام علی صاحب تھے جو کامل شاہ کہلاتے تھے، سارا سال ایک ایک پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور پھر سال کے بعد حسین کا غم مناتے تھے۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا، دادا دربار پہ کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ او سنیو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، تم سمندر کو چھوڑ کے قطروں کو اہمیت دیتے ہو جی۔ حسین سمندر ہے، آل محمد سمندر ہیں، یہ جتنے بھی ہیلویری ہیں، جتنے بھی یہ دربار والے ہیں، یہ سارے قطرے ہیں، ان سے ہم منع نہیں کرتے۔ اور یہ سوچیے، غور و فکر کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ داتا صاحب کا عرس جیلوں پہ کیوں منایا جا رہا ہے، آگے پیچھے کیوں نہیں؟ فرید شکر گنج کا محرم میں کیوں منایا جاتا ہے؟ سلطان بہو کا محرم میں کیوں منایا جاتا ہے جی؟ ابھی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا پرسوں آپ سن رہے تھے کہ گورنمنٹ سندھ نے چھٹی کر دی ہے پورے صوبے میں، یہ اب چلم پہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ ذرا سوچو، غور و فکر کرو۔ اس لیے ان کے عرس اور چہلم ان دنوں میں منائے جاتے ہیں کہ یہ مظلوم کربلا کی ذبح اضاء بچھایا کرتے تھے جی۔ اور میں نے تو اپنے اہل سنت دوستوں کو
واضح طور پر یہ کہا تھا، بہت اصرار کیا کہ ہم 11ویں والے کے دربار پہ جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلو لے چلتے، کوئی مجھے آپ یہ نہ سوچیے کہ شاید مجھے 11ویں والے سے کوئی نفرت ہے، نہیں. چلو لے کے چلا گیا. اور وہاں جب پہنچا جہاں میں آپ سے انٹرویو لے رہا ہے، ضرور لو انٹرویو بھی لو، ٹی وی کے ہم ٹی وی میں چلائیں گے، سنے بھی لے کہ آپ اس بزرگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں زیادہ لمبا چوڑا انٹرویو نہیں دیتا، ایک ہی انٹرویو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت یہاں عراق اور بغداد میں پیر ہندیاں کے نام سے مشہور ہے، یعنی ہندوستانیوں کا پیر جی، اور پاکستان میں 11ویں والا مشہور ہے جی، اور پورا پاکستان ان کی یاد میں 11ویں مناتا ہے. کہ کہنے پر کرتا کیا ہے؟ دودھ تقسیم کرتا ہے جی. میں کہتے ہیں ہم شیعہ صرف ایک 11ویں مناتے ہیں پورے سال میں، اور وہ شام غریبہ کی 11ویں ہوتی ہے. ہم اس 11ویں پہ دودھ تقسیم کرتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں، نہ خشک نان روٹی پانی تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ شخصیت جو ہے ہر مہینے کی 11ویں کو تمہیں حکم دیتا ہے کہ دودھ کی سبیلیں لگاؤ. کبھی سوچا ہے کہ پانی کی سبیل کیوں نہیں کہتا، کھانے کی کیوں نہیں کہتا، یہ دودھ کی سبیل کیوں کہتا ہے؟ ذرا سوچو. اصل میں یہ سبیل جو دودھ کی سبیل ہے یہ جناب علی اصغر کی یاد میں، جو اس نے علی اصغر کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، پانی بھی نہیں تھا. علی اصغر کے لیے نہ پینے کو پانی تھا، نہ ماں کا دودھ تھا. اس کربلا کے ششماہ کی پیاس کی یاد میں وہ پورے پاکستان اور ہندوستان سے یہ کہتا ہے کہ دودھ تقسیم کر کے علی اصغر کو یاد کیا کرو. یہ 11ویں ہے. 11ویں یہ نہیں ہے کہ ڈھول ڈھمک کی اور چادریں چڑھائی جائے. 11ویں یہ ہے کہ کربلا والوں کے تذکرے کیے جائے. تو میرے بھائیو یاد رکھو، یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کل بھی ایک ہندوستان سے مجھے ایک کال آئی کہ جی یہاں کی لوگ جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کی نیاز پکاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے برتن وغیرہ وہ دریا میں پھینکتے ہیں اور کیا کیا نہیں ہے. یہ ہے کیا؟ لڑکی تھی کالج یونیورسٹی کی. تو میں نے اس کو یہی بتایا بیٹا کہ بات یہ ہے کہ یا ہم کربلا والوں کی یاد میں نیاز پکاتے ہیں، یا جناب فاطمہ کے نام کی حاضری ہوتی ہے، جناب ام البنین کے نام کی نیاز پکاتے ہیں، یا مولا غازی کی. کہا کہ وہ صرف عورتیں آتی ہیں، یہ عقیدت کی بات ہے، اگر نہ کھا تو سکتے ہیں لیکن وہ ان کے عقیدت کی ادعا ہے کیونکہ بی بی سے یہ منسوب ہے، تو لہذا عورتیں ہی آئیں گی بھی باوضو ہو کر آئیں اور کھائیں گی بھی صرف خواتین اور باوضو ہو کے کھائیں گی. اور وہ پھر جو برتن جس میں بیوی کے نام کی نیاز پکائی جاتی ہے اس کو جا کے دریا برد کر کے آتے ہیں تاکہ اس کے تقدس کا خیال رکھا جا سکے. یہ محبت اور عقیدت کے سودے ہیں، شریعہ احکام اس میں نہیں ہے جی. تو لہذا میرے بھائی جو غم حسین میں جتنا بھی کر سکتے ہو. آج بھی بیٹوں نے وہاں سے ویڈیوز بھیجی بیٹیوں نے کہ یہ کربلا ہے دیکھو دنیا والوں. تو میرے بھائی یہ یاد رکھو، عاشور کی اپنی عظمت، لیکن 40 کی زیارت کو مومن کی نشانی قرار دیا. کل یاد رکھنا، زیارت 40 ضرور پڑھنا، اکیلے پڑھنا، اجتماعی طور پر پڑھنا. بس اس کا احترام یہی ہے کہ سر ننگے پڑھیں، ننگے پاؤں ہو سکے تو پڑھیں، گھر کی چھت پہ پڑھ لیں، ادارے میں آ کے پڑھ لیں، صحن میں پڑھ لیں. کربلا کا رخ کر کے کربلا والوں کے حق کے امامت کو تسلیم کر کے مقررن بہا، یہ شرط ہے کہ آپ ان کو امام مانتے ہوں، ان کی امامت کا اقرار کرتے ہوں. یہ اقرار کر کے کربلا والوں کی یاد میں 40 یعنی چہلوں میں امام حسین کی زیارت. اور یاد رکھیے چہلوں صرف امام حسین علیہ السلام، کسی اور معصوم کا بھی نہیں ہے. غیر معصوم تو بات کی بات ہے نا، ہم رسماً اپنے مرحومین کا چہلوں مناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوتے یا پورے 40 دن نہیں کرتے، یا پہلے کر لیتے یا بعد میں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ 40 دن کا چہلم صرف دنیا میں امام حسین کی ذات کے لیے مخصوص ہے.
کسی معصوم کا بھی نہیں. صرف امام حسین کے چہلوں کی زیارت کو مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے. لیکن لفظ چہلوں پہ 40 پہ 40 پہ بھی توجہ کیجیے. قرآن پڑھ کے دیکھیں تو 40 کے عدد کو بڑی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے فرات کوہ طور پر گئے تھے. جی 30 دن کا وعدہ سے 10 دن اور رہے، 40 دن پورے کر لیے. رسول اکرم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو بس پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جی تو 40 اپنی جگہ پر ایک عظمت رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے. لہذا ہم ساری عزتوں کو نسبتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف حسین کی نسبت کو سامنے رکھتے ہیں. یقیناً آج بھی اس وقت میں خبریں لے رہا تھا، کہیں سے 10,000 کا مجمع آ رہا ہے، کہیں سے 15,000 کا مجمع آ رہا ہے، کہیں سے 20,000 کا قافلہ چلا ہوا ہے. جی کہیں سے پولیس غائب ہو چکی ہے، جی کہیں سے پولیس ساتھ ہے، جی کہیں سے کچھ ہے. جی میرے بھائیوں، اس کا راستہ حجاج یوسف متوکل دوسرے تیسرے پہ نہیں روک سکے، تو اور کیا روکے گا؟ تاریخ میں اب تک جتنی پابندیاں متوکل نے لگائی تھی اتنی کسی نے نہیں لگائی. ظاہر حسین کے لیے یہ پابندیاں کہ جناب اتنا جرمانہ دو، اتنا ٹیکس دو، یہ لو جی بسم اللہ. ٹیکس بڑھتے گئے کہا کہ یہ مال کی ٹیکس سے تو نہیں رکتے، اب یہ ہاتھ کٹاؤ، حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، تو ہاتھ کٹانا یہ لوگ ہاتھ، دونوں ہاتھ کٹوا دیے. ایک ہاتھ پہلی زیارت پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے پہ. کہا یہ تو اس سے بھی نہیں بازار ہے. چرچ لگا دی ایک جان کے بدلے میں کہ جان ایک جان قربان کو اور دوسرا جا کے بدلے میں زیارت کر کے آئے. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. ایک ضعیفہ مومنہ کا ہر سال پیسے اکٹھے کرتی ہے، جو ہی وقت آتا ہے زیارت اربعین کا یا جو بھی زیارت کا حجارت اور مہنگی ہو جاتی ہے. ایک دن اعلان کیا گیا کہ نفس کے بدلے میں نفس، تو اس کے بیٹے نے جا کے اماں سے کہا اماں جلدی کرو، تیاری کرو، زیارت بڑی سستی ہو، بڑی سستی ہو. کہا کیا ہوا بیٹے کیسے؟ کہ بس تیاری کرو تم زیارت کے لیے. ظالم نے اعلان کیا کہ ایک انسان کی قربانی دی تو دوسرا جا کے زیارت کر لے. اماں مجھے جا کے قربان کر دے، جا کے تو میرے حسین کی زیارت کر لے. بیٹا کیا تم اس لیے تیار ہے؟ کہا ماں اگر میری قربانی سے میری ماں زائرہ حسین بن جاتی ہے تو اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ زمانہ کیا ہے؟ امام علی نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے. امام وقت موجود ہے. کہ جب امام تک یہ خبریں پہنچی تھی تو امام کے دل ناظرین چھلنی چھلنی نہیں ہوتا تھا. جی اس کے باوجود امام نے منع نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اب حسین کی زیارت کے ساتھ دین کی بقا وابستہ تھی. دین کی بقا وابستہ تھی. جی صحابہ بھی یہی تو کہہ رہے تھے کہ جس داتا کا آپ عرس منانے کے لیے آئے ہیں، اسی داتا کے حضور خواجہ ہند جو ہے وہ چلے کاٹ کاٹ کے یہ کہہ کے چلے گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین کلے دین حسین ہے. دین ڈھونڈتے ہو دیندار بننا چاہتے، حسین کے لغائب نہیں. اصل دین کلے دین تو حسین ہے. جی بادشاہ شہنشاہ سب کچھ حسین ہے. جی سردار نہ دار دست در دست یزید، حقہ کے بنا ہے. اسلام اللہ کی بنیاد تو انہیں حسین سے ہے. اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج کلمہ توحید بچتا نہیں. اس توحید کے کلمے کی بنیادوں میں زہرا کے بیٹوں کا خون شامل ہے. جس پاکستان کو کلمہ طیبہ کی بنیاد قرار دیتے ہو کہ یہ کلمہ طیبہ پر اس کی بنیاد استوار ہوئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کی جڑوں میں کس کا خون ہے؟ حسین کا.
کربلا والوں کا، اور پاکستان والوں کو یہاں حسین کی مخالفت کرے تو کرے، پاکستانیوں کو زیب نہیں دیتا۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، جو وطن بنا ہی حسین کے صدقے میں ہو۔ اس میں ذکر حسین کی تو ودیاں لگائی جائے نہیں۔ یاد رکھیے یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، اور خدا کے فیصلوں کو چیلنج نہ کیا کرو۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں حسین، بلکہ جہاں اسلام نہیں وہاں بھی حسین ہے۔ لوگ خدا کو نہیں مانتے، حسین کو مانتے۔ جی آج بھی بات چل رہی تھی کانفرنس میں، کیونکہ گورنمنٹ ایک بل لانا چاہتی ہے کہ جبری کسی کو مسلمان نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور خوب ایک واقعہ بیان کیا ایک صاحب نے وہاں پر اسی حوالے سے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، اسلام میں تو جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ تلوار کے ذریعے گردنیں کٹ سکتی ہیں، جھک نہیں سکتی۔ کہا کہ اصل واقعہ یہ ہوا کہ سندھ میں سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، پاک فوج کے جو بھی رضاکار تھے انہوں نے ایک خاندان کو وہاں سے نکالا۔ جب نکال کے باہر لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ہم تو مسلمان نہیں، ہم تو ہندو ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ ہم تو تمہیں بطور انسان کے لے کے آئے، ہم نے تو یہ نہیں دیکھا تم مسلمان ہو یا کون نہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے۔ کہا پھر پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، پہلے ہمیں مسلمان کرو، پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی مسلمان ہو گئے، لیکن آج بھی سندھ میں چلے جائیے کتنی امام بارگاہیں ہیں جو ہندوؤں نے بنا رکھی ہیں۔ کربلا میں چلے جائیے، در حسین پہ آپ کو ہندو نظر آئے گا۔ ہندو اسے کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، بت پرستی کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے۔ اسے ہندو کی جو مثال دیتے ہیں کہ یہاں جب لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی، ہندوستان کا ایک وزیر آیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، میں کربلا کو جب بھی سوچتا ہوں تو یہاں آ کے رک جاتا ہوں، بڑوں کو تم نے قتل کر دیا، مجھے یہ بتاؤ علی اصغر کا کیا قصور تھا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا۔ میرے بھائیوں یہ دن گزر گئے، پھر خدا جانے کسی کو نصیب ہو جاتا ہو، کل خدا کے گھروں سے نکلو اور ان اجتماعات پہ شرکت کرو۔ کل انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد سرکار علامہ افتخار حسین نقوی صاحب ابھی تشریف لائے تھے، میں نے ان سے درخواست کی انشاءاللہ وہ بھی خطاب کریں گے، جلوس بھی ہوگا، ذوالجناح بھی ہے، شبیہ تابوت بھی ہے۔ تو اہل محلہ کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے آگے بطور بانی کے ہوں، انہیں اس بات کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب وہاں پر عزاداری شروع ہو، آپ نے آگے شروع کرنی ہے، آپ نے گھروں سے نکل کے آنا ہے کہ ہم نے آگے جا کے صفحے بچھانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور یہ غم حسین میں صفحے بچھانا میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حبیب جیسے شہید سے، جس کو فقی حسین نے کہا تھا، جسے شیخ الانصار کہا گیا کہ حسین کے مددگاروں کے شیخ و سردار، اس سے جب کسی نے خواب میں پوچھا کہ اتنی منزلتیں ملنے کے باوجود کیا دل میں کوئی حسرت ہے؟ کہا بس ایک ہی حسرت ہے، خدا زندگی دے دے میں اپنے مولا کی صفحے عذاب بچھا۔ وہ بوڑھوں اور کچھ نہیں کر سکتے تو دری تو پکڑ سکتے ہو نا، اس کا ایک کونا پکڑ کے تو نیچے بچھا سکتے ہو نا، کتنا بھی نہیں کر سکتے جی۔ حسین کے راستے میں پڑا ہوا کنکر اگر اٹھا لو، یہی سمجھ کے کہ یہ حسین کے عزاداروں کا راستہ ہے، ذرا آرام سے گزر جائے۔ وہ حسین جو حسین کی ماں کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا
کہ ہلال بن نافع بیان کرتے کہ شب عاشور میں پہرے پر تھا، حسین خیموں سے باہر نکلے اور مقتل کی طرف چل پڑے، میں بھی تھوڑے فاصلے میں پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ حسین کبھی کہیں رکتے ہیں، کبھی کہیں رکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں میرا علی اکبر قتل ہوگا، یہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے گریں گے، یہاں پر عباس اینٹ سے اترے گا، یہاں پر علی اصغر تیر کھائے گا۔ کہ ایک شہید کی مقتل کو دیکھتے دیکھتے بالآخر ایک گہرائی کی طرف جانے لگے، مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، تو میرے پیچھے کیوں؟ ہمارا دشمن زمانہ ہے، اسی ساتھ چل پڑا ہوں، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کہا واپس چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ کہتا ہے میں نے مڑ کے تو نہیں دیکھا، میں چلتا گیا۔ حسین ایک گہرائی میں اتر گئے، جب وہاں پہنچے نا تو کچھ باتیں کر رہے ہیں، مجھے کسی بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا میں نے اپنے کان جب دھرے نا تو وہ بیوی رو کے کہہ رہی تھی بیٹا میں تیری ماں زہرا ہوں، میں نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میں یہ مقتل کو صاف کرنے آئی ہوں تاکہ کل میرے لال کو سنگریزیں نہ لگے۔ اسی یاد میں حسین کے عزاداروں کے راستوں سے یہ کنکریاں سنگریزیں ہٹاتی ہیں، کرو یہ بھی تو سعادت ہے۔ یہی تصور میں لا کے کہ یہ عزادار زہرا کو پسند نہیں ہے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں وہ عزادارو تم تو ہو زہرا کی دعا کا نتیجہ۔ جب رسول اللہ حسین کو گود میں لے کے جبریل کی خبر سن کے رونے لگ گئے نا تو زہرا نے پوچھا کہ بابا تم رو کیوں رہے ہو، کیا آپ کو میرے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ بیٹا جتنا مجھے خوشی ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہے۔ بابا پھر روتے کیوں؟ کہا جبریل نے بھی بتایا ہے کہ میرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، بس یہ سننا تو تڑپ گئی ماں۔ بابا کیا آپ اس کی مزدلی موجود نہیں ہوں گے؟ نہیں زہرا میں دنیا سے چلا جاؤ۔ ان کا بابا علی تو ہوگا کہ نہیں وہ بھی موجود، ان کے بھائی حسن کا نہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ کہا میں تو موجود ہوں گی نا، میں واسطہ دے کے اپنے بیٹے کو بچا، نہیں زہرا تو بھی موجود نہیں ہوگی۔ جب یہ سنا نا تو اب سوال بدل گیا، تڑپ کے کہتی ہے بابا اچھا پھر میرے حسین پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا؟ کہ بہنیں ہوگی لیکن ان کو کوئی رونے نہیں دے گا، اور بے کام ہو گئے۔ اچھا بہنوں کو بھی نہیں رونے دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ کہ میرے قریب حسین پہ کوئی روئے گا بھی نہیں۔ اس وقت فرماتے زہرا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے حسین پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں اور بچیوں کو روئیں گی۔ عزادارو تاریخ پڑھ کے دیکھیے زہرا کے ہاتھ اسی وقت دعا کے لیے اٹھ گئے، اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا میں وعدہ کرتی ہوں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے غم میں رونے والوں کو نہ دیکھے گا۔ میں کہا کرتا ہوں جو ماتمدار ہے جو عزادار ہے وہ زہرا کی دعا کا نتیجہ۔ شکر ادا کیا کرو کہ یہ آنسو فرزند زہرا کے غم میں بہتے ہیں۔ میرے بھائیو کل میں نے عرض کیا تھا، اسی بیان کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ کل 40 کے حوالے سے سجاد 3 ماہوں پہ مسافروں کو لے کے کربلا پہنچے تھے۔ 4تھا دن جب طلوع ہوا تو کہا ماں چلو مدینہ چلو، اگر چند دن اور ٹھہر گئے نا تو جو چند بیویاں بچے بچا کے لایا ہوں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ قافلہ تیار ہو گیا، اماں دیکھ لو کوئی رہ نہ جائے۔ رو کے کہا کہ بیٹا حسین کے گھر کی رونق، حسین کی ملکہ علی اصغر کی ماں تو باپ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا قبر حسین پہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ قافلے کو چھوڑا اور جا کر بابا کی قبر پہ پہنچے، اپنی ماں کو سلام کیا۔ اماں کہتی بیٹے کا سلام ہو۔ رباب کے آگے بڑھ کے سجاد کے
کڑیوں والے زخمی ہاتھوں پہ بوسہ دے کے سوال کیا بیٹا سجاد کیوں آئے ہو؟ ہم وہاں مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس زیادہ یہ سننا تھا۔ رباب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا مدینہ جائے، مدینہ والیاں میرا مدینہ میں کیا، میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، مجھے قبر علی اصغر پہ بیٹھے رہنے دو، مجاہد بن کے زندگی گزار۔ علی اصغر وہ کربلا کا مظلوم ہے، یزید دربار سجائے بیٹھا ہے، وہ دنیا بھر کے سفراء موجود ہیں، اعلان کر رہا ہے کہ میرے باقی مارے گئے ہیں، مجھے فتح ہوئی ہے، مبارک کرو۔ روم کا سفیر نکلا، میں جا کے باغیوں کو دیکھوں تو صحیح، سر حسین کو دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے بغاوت کی، 57 سال کی عمر ہے۔ عباس کو دیکھا کہ کڑیل جوان ہے، ہو سکتا ہے بغاوت کی، علی اکبر 18 سال کا۔ اور یہ حسین کتنے سے کل بھی عرض کیا تھا، امام رضا کیا فرماتے ہیں، لا مسین لہم ولا نذیر فی العالم، دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ایک کا کٹا ہوا سر دیکھتے دیکھتے جب علی اصغر کے سر کے نیچے آتا ہے نا تو رو کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ باغی نہیں، یہ تو مظلوم ہے، بڑا 6 ماہ کا بچہ بھی بغاوت کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہوں شہید رہے خدا، خدا کرے جب تم قتل ہوئے تھے تیری ماں مر گئی ہو، اس وقت پہ پلانون سے آواز آتی ہے نہیں میں دردامانی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ اور یہ وہ مظلوم ہے عزادارو، جب پتھروں کی بارش ہوئی نا اور ایک پتھر رباب کے سر میں پڑا اور بی بی کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا نا تو سجاد زاروں قطار رو کے کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی ماں سے کہتے ہیں اماں چلو مدینہ چلے، نہیں بیٹا آپ جائیں، مدینہ والیاں مدینہ جائیں، میرا مدینہ میں حکم دیا کہ امام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا، چل پڑی بی خدا جانے کس طرح سجاد اس قافلے کو سنبھال کے مدینہ پہنچا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مدینے کا کوئی ظلم مرد ایسا نہیں تھا کہ جو سجاد کے استقبال کے لیے نہ آیا۔ بشیر ابن جزلم سے یہ کہا تھا کہ جا کے مدینہ والوں کو بتا دو ہم آگئے، اب اعلان کر رہا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، او مدینہ والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ کے سردار لٹ کے آ گئے۔ حضرت محمد حنفیہ کے کانوں پہ آواز پڑی، پوچھا جا کہ اس سے پتہ کرو یہ کن سرداروں کی بات کر رہا ہے؟ مدینہ کے سردار تو میرا سجاد، میرا علی اکبر، میرا قاسم۔ حضرت جب آ کے بتایا نا کہ سجاد آ گیا ہے تو نابینا ہو چکے تھے، سہارا لے کر چلے۔ ادھر جب ام البنین کے دروازے پہ پہنچے نا تو عباس کی ماں پوچھتی ہے اعلان کرنے والے کیا حسین آ گیا؟ بعض روایات میں کہ نہیں بلکہ یہ پوچھا یہ قافلہ سارا قافلہ آ گیا، میرا عباس آیا ہے کہ نہیں؟ تو بشیر پوچھتے بی بی تو نے عباس کا کیوں پوچھا ہے، کسی اور کا نہیں پوچھا؟ اگر عباس آ گیا نا پھر سارا قافلہ آ گیا، اگر عباس نہیں آیا نا تو پھر کوئی بھی نہیں آیا، کیونکہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے بھلا کسی کی مجال ہے؟ تھا تیرا عباس نہیں آیا۔ پہنچ گئی بیبیاں جیسے بھی پہنچی، سیدھی گئی نانا کے روز۔ کل یا پرسوں کے جملے آپ کو یاد ہوں گے جب بی بی نے یہ کہا تھا نا کہ میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بھائی کا کام نہ بنا لوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ استاد محترم کے بقول کربلا کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ زینب ذرا کھل کے روئی تھی، بھائی کے سر کو گود میں ڈال کے نا تو ایک ایک بیان کیا تھا، کہا پھر بھی کتنی اس مصیبتیں تھی جو زینب زبان پہ نہ لائی،
کہا یہ فطرت کا تقاضا ہے، جب کسی چھوٹے بچے پہ کوئی ظلم کرے نا وہ برداشت تو کر لے گا، لیکن جو ہی اس سے کوئی اپنا بزرگ نظر آئے گا پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے گا اور رو رو کے بتائے گا کہ مجھ پہ یہ ظلم ہوا، مجھ پہ یہ ظلم ہوا۔ اللہ فرماتی ہے زینب کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ تک اپنے سے بڑا کوئی بزرگ نظر نہیں آیا تھا، اس لیے زینب کسی کے سامنے اپنے سارے دکھ بیان نہ کر سکی۔ جو ہی نظر پڑی نا اپنے نانا کے روضہ پہ، تب زہرا کی بیٹی اپنے نانا کی قبر پہ لپٹ کے زہر قطار رو رو کے ایک دکھ بتا رہی ہے، نانا تیرے بعد ہمیں تماچے مانے گئے، نانا تیری بیٹی اجر رسالت وصول کرتی رہی، نانا ہمیں بازاروں اور درباروں میں جانا پڑا، ایک مصیبت بیان کرتے کرتے نانا میری سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، نانا میری سکینہ کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا گیا، نانا میری بھابھیوں کو درباروں میں خطبے دینا پڑے، اور پھر بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ تمام صبر کے بندھن ٹوٹے اور رو کے کہتی ہے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا اپنی پشت سے کرتا اٹھا کے تمہیں دکھاتی کہ تیری بیٹی بازار و درباروں میں تعزیانے کھاتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ پہنچ گیا قافلہ حربت غم حسین میں، عزاداری ہے، کریا ہے۔ ادھر خدا نے مختار کو کوفہ میں اقتدار دیا، عہد کر لیا کہ جب تک قاتل حسین کو واسطے جہنم نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ایک ایک قاتل گرفتار ہو کے آ رہا ہے، اس سے پوچھا بے غیرت تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا؟ واسطے جہنم کرتا، سر قلم ہوتے، قاصد کے ذریعے مدینہ مولا سجاد کے کندھوں میں جا کر ملعونوں کے سر پھینکے جاتے، مولا دعا دے کے رخصت کرتے۔ ایک دن قاصد کہتا ہے جب میں کٹی ہوئی سر لے کے کیا اور وہاں سے چلنے لگا نا تو ایک مرتبہ یسر کی ماں سجاد کے پاس آگے عرض کرتی ہے بیٹا سجاد کیا کبھی علی اصغر کا قاتل بھی واسطے جہنم ہوگا؟ مختار کے قاصد نے یہ لفظ سن لیا کہ علی اصغر کا قاتل، جا کے مختار کو بتایا، مختار نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اس ملعون کا واسطے جہنم حرم الما کو نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اعلان کر کے بغیرت کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ملعون گرفتار ہو کے آ گیا، مختار کے سامنے پیش ہے۔ مختار سوال کرتا بغیرت مجھے ایک بات تو بتا، کربلا کی ہر ماں نے اپنے اپنے جوان بیٹوں کی قربانی دی، لاشیں دیکھے، پھر بھی ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، ٹھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھ گئی۔ علی اکبر کی ماں نے علی اکبر جوان کا لاشا دیکھا، سینے میں برچی دیکھی، ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، ٹھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھ گئی۔ قاسم کی ماں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، پانی بھی پی لیا، ٹھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھ گئی۔ آنو محمد کی ماں ایک ایک بیان کرتے کرتے کہتا ہے غیرت مجھے یہ بتاؤ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا کہ علی اصغر کی ماں نے نہ آج تک ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہے؟ یہ سننا کا تڑپ کے کہتا ہے مختار کیا علی اصغر کی ماں ابھی تک زندہ ہے؟ اتنا صدمہ برداشت کر کے سامنے آپ کے جناب علی اصغر کا جھولا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے کسی جھولے میں؟ علی اصغر تیرے تو جھولے میں جھولنے کے دن تھے، تیر کھانے کے دن تو نہیں۔ ملعون کا سر قلم کر کے جب مختار کے حکم سے امام سجاد کی خدمت میں پہنچا نا تو مختار کا یہ پیغام لے کے پہنچا کہ مختار عرض کرتا ہے کہ اپنی اماں سے کہو اب ٹھنڈا پانی بھی پی لو، ٹھنڈی چھاؤں میں بھی بیٹھ جاؤ۔ مگر ذرا گرامی آخری چند کلمے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاصد جب ملعون کا سر لے کے مولا سجاد کی خدمت پہ پہنچا اور مختار کی درخواست پیش کی نا اس وقت سجاد اٹھتے، دھوپ پہ بیٹھی اپنی اماں علی اصغر کی ماں رباب سے کہتے ہیں اماں رباب
اب چچا مختار کہہ رہا ہے کہ اب علی اصغر کا قاتل بھی باصر جہنم ہو چکا ہے، اب ٹھنڈا پانی پی لو، چھاؤں میں چلی جاؤ۔ کہا بیٹا میں نے تیرے بابا سے کربلا سے چلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، اور یہ وعدہ کرتی ہوں زندگی بھر بیٹھوں گی۔ کہا نہیں، میں بطور امام کے حکم دیتا ہوں، ادھر امام کا حکم ملنا تھا۔ ازادارو جناب زینب و کلثوم آگے بڑھی، ایک بازو زینب نے تھاما، ایک بازو پہ کلثوم نے تھاما، ایک مرتبہ کربلا کا رک گیا، رک کے کہا سردار کریز کو معاف کر دینا، حکم امام نے مجبور کر دیا ہے، وگرنہ کبھی چھاؤں کی طرف قدم نہ اٹھاتی۔ ازادہ و تاریخ کے لفظ سے بس جناب رباب اتنا ہی اٹھ پائی تھی جتنا ایک نمازی رکوع کے لیے اٹھتا ہے، وَيَقْبَقْ زینب و کلثوم کی زبان پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کلمہ استرجاع جاری ہوتا ہے۔ رباب اپنے سردار سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے چلی گئی۔